الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد۔ عارف بھائی نے سوال کیا ہے کہ میری اہلیہ کہہ رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ سارا قرآن پاک تراویح میں پڑھ لوں، کیا میں قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر اس کو دیکھ کر تلاوت کر سکتی ہوں؟ قرآن پاک کو دیکھ کر نماز میں تلاوت کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ تو اس حوالے سے اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک دیکھ کر تلاوت نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، جبکہ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے نامور شاگرد ہیں، یہ دو حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں نماز میں، یہ جائز ہے۔ امام صاحب کا قول جہاں پر فقہاء نے نقل کیا ہے وہاں پر اس کی اصل علت یہ بتائی ہے کہ اس میں چونکہ قرآن پاک پکڑنا پڑے گا، صفحے پلٹنے پڑیں گے وغیرہ ذالک، تو یہ عمل کثیر ہے اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جو شخص اس طرح جو ہے نا دیکھ کر کرنا چاہتا ہو، تو خاص کر ایسے حضرات، ایک تو ہے نا تراویح میں سنانا ہے، پڑھاتے ہیں جو تراویح، ان کے لیے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، طریقے میں بتانے لگا ہوں۔ جو لوگ نفلوں میں پڑھنا چاہتے ہیں سارا قرآن پاک، یا جو خواتین گھروں میں علیحدہ تراویح پڑھنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم سارا قرآن پاک جو ہے نا وہ پڑھ لیں تراویح میں، تو میں یہ طریقہ عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک ہاتھ میں تو نہ پکڑا جائے، کسی ہاتھ میں پکڑنے تو عمل کثیر ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ دائیں طرف یا بائیں طرف ایک ٹیبل رکھا جائے، اس پر بہتر تو یہ ہے کہ موبائل میں، ایک بڑا موبائل کسی کے پاس اینڈرائڈ ہو، اس کے موبائل میں قرآن پاک کھول لیا جائے اور وہاں سے دیکھ کر تلاوت کی جائے۔ پھر جب صفحہ ختم ہو جائے تو وہاں پر رکوع کر لے بندہ، سجدہ کر لے، اور اس کے بعد رکوع کرتے وقت نا بس دائیں ہاتھ سے اس سکرین پر انگلی پھیر دے صرف، یا اگر قرآن پاک ہے تو اس کا صفحہ پلٹنا تو وہ تو خیر وہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں اس سے مشکل ہوگی، تو اس پہ بس انگلی پھیر دے، صفحہ پلٹ جائے گا، تو اگلی رکعت کے لیے پھر نئے صفحے سے شروع کر دے، وہ جب ختم ہو جائے تو رکوع کر لے۔ اسی طرح یا سامنے رکھے، جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں موبائل میں قرآن پاک کھول کے سامنے رکھ دے، تو سجدے میں جاتے وقت بس ہلکا سا اشارہ دے دے سکرین پر، صفحہ پلٹ جائے گا، اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر وہاں سے شروع کرتے، پھر جب ختم ہو جائے پھر رکوع کر لیں، سجدہ کر لیں۔ تو اس طرح پڑھنا جو ہے نا، اس میں جو اصل علت ہے وہ بھی نہیں، عمل قلیل ہو رہا، عمل کثیر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، جو اصل علت ہے ناجائز ہونے کی، تو وہ چونکہ نہیں پائی جا رہی، اس لیے اس طرح جو ہے نا کرنے کی گنجائش ہے، اور ایسا جو ہے وہ صاحبین کے قول پر عمل کرتے ہوئے ایسا کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر جب کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ذکوان کو مامور کیا تھا اس پر تراویح پڑھانے پر، تو انہوں نے بھی دیکھ کر جو ہے نا پڑھائی ہے نماز، تو یہ بخاری شریف میں صحیح حدیث ہے، تو اس خاص کر ادھر سے بھی استدلال ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ حضرات جو مرد ہو یا خواتین ہو، جو نفلوں میں پڑھنا چاہتے ہیں، یا خواتین جو گھروں میں علیحدہ جو ہے نا وہ تراویح پڑھتی ہیں اور وہ پورا قرآن پاک جو ہے نا وہ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ حضرات نفلوں میں یا تراویح میں جماعت کے ساتھ نہیں، تو وہ اس طریقے پر جو ہے نا عمل کر سکتے ہیں، اس طریقے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔